سوال ہے کس نبی کو خواب میں آیا کہ ان کو 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبداللہ عزیزر۔ سوال ہے وہ کون تھے جو جس زمین پر بیٹھ جاتے تھے وہ سبز ہو جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے پارے ہیں جس میں سب سے زیادہ سجدات قرآنی آتے ہیں؟ جواب ہے 19واں اور 30واں پارہ۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے مرجان پتھر کا۔ سوال ہے ہاتھوں کی جلد کا اترنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے جلد بوڑھا ہونے کی۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے سید عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا درخت ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی آیت کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیتون کا درخت علم کو ظاہر کرتا ہے، وہ علم جو اللہ نے انسان کو سکھایا، جیسا کہ سورۃ العلق میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز کے نام آدم کو سکھائے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے جو ایک یعنی زیتون کے درخت سے روشن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال زیتون کے درخت سے بیان فرمائی۔ سوال ہے بتائیے کہ یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے دی گئیں؟ جواب ہے سورۃ یونس اور سورۃ فاطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سوال ہے مرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورت یاسین، جس کے پڑھنے سے اعصاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب ہے 5 کتابیں۔ سوال ہے آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی کے۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔ سوال ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھ کر اسلام لائے؟ جواب ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور یہ دیگر نشانیوں کے بارے میں یہ انجیل اور توریت میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی ایمان لے آئے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ جواب ہے شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، بتائیے حضرت سارہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے حضرت صالح کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے 3 دن بعد عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو اسی میل کے فاصلے سے آ گئی تھی جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے جسم میں کیا چیز ظاہر ہونا خون کی کمی کی علامت ہوتی ہے؟ جواب ہے خون کم ہونے سے یہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں: تھکاوٹ کا ہونا، سر درد ہونا، سینے کا درد ہونا، زرد جلد ہو جانا، بے ترتیب دل کی دھڑکن ہونا، ٹھنڈے ہاتھ پاؤں ہونا، نیند نہ آنا، چکر آنا، ٹانگوں میں درد کا ہونا۔ اور اس کا علاج اس طرح کریں: تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں، روزانہ رات کو 1 گلاس دودھ 3 عدد کھجور کے ساتھ روزانہ 8 گلاس پانی، چائے پینا ترک کر دیں۔ سوال ہے قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا۔ سوال ہے نہاتے وقت ننگے بدن وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے جائز نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران جسم کو ڈھانپنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپتا۔ وضو کرتے وقت مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو کم سے کم لباس سے ڈھانپیں، جیسے لنگوٹی یا لمبی قمیض۔ شائستگی کو برقرار رکھنے کے لیے وضو کے دوران جسم کو بے نقاب کرنا اس اصول کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے وضو اور اس کے بعد کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنا ہی کم دیکھ پائیں گے؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے قرآن میں موجود عبقری نام کس خوفناک جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے جنات کی جگہ۔ قرآن پاک میں وہ نام جو جگہوں کی جانب منسوب ہے، ان میں سے ایک نام عبقری، یہ نام عبقر کی جمع منسوب ہے جو جنوں کی ایک جگہ کا نام ہے، اور ہر نادر چیز اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ سوال ہے کس برتن میں گرم دودھ پینا نقصان دہ ہے؟ جواب ہے ایلومینیم۔ سوال ہے شیطان کس عورت کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ جواب ہے دیر سے اٹھنے والی۔ سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ سوالات اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔